فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم نفعنا الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين قابل عزت و احترام حاضرین و سامعین، قرآن مجید کی سورہ حجرات شریف کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی 5 آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 18 آیات مبارکہ ہیں۔ اس میں ایک تو بارگاہ رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے آداب کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ کچھ معاشرتی آداب اور اخلاقی قدروں کی طرف رہنمائی ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو آگے نہ بڑھو
اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپ سے اس طرح بلند آواز کے ساتھ گفتگو نہ کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مبادا عام طور پر یوں ترجمہ کیا جاتا ہے، مبادا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، جو کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس لیے اس کا آسان مفہوم یہ ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، سارے اعمال، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ سورہ مبارکہ کس موقع پر نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے، تو اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ مختلف شان نزول ہیں، لیکن ہر ایک کا مقصد ہر صورت میں بارگاہ رسالت کی تعظیم ہے۔ مفسرین نے ایک شان نزول یہ لکھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام سے پہلے قربانی کے جانوروں پہ چھری پھیر دی۔ ابھی تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے قربانی نہیں فرمائی تھی، کچھ لوگوں نے پہلے قربانی کر دی، جانور ذبح کر دیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ بعض روایات کے مطابق کچھ لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے لیے الگ الگ کوئی تذکرہ ہو، کسی صورت میں، کسی آیت میں ہمارا بھی ذکر ہو، تو اس پر حکم دیا کہ
کہ اب اللہ جس کا ذکر چاہے گا قرآن حکیم میں کرے گا، تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا، اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ معاملہ یہ تھا کہ اس قبیلے پر کس کو حاکم بنایا جائے، کس کو اس کا سردار بنایا جائے۔ قعقاع نامی ایک شخص کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا کہ ان کو اس قبیلے کا امیر بنا دیا جائے، اور حضرت عمر فاروق نے اقرع بن حابس کے بارے میں مشورہ دیا کہ ان کو امیر بنا دیا جائے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں گفتگو کا سلسلہ دراز ہو گیا، اور اونچے اونچے بولنے لگے کہ ایک شخص دوسری کی رائے کے خلاف رائے رکھ رہا تھا۔ تو آپس میں بولتے ہوئے آوازیں اونچی ہو گئی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ آج کے بعد ایمان والوں کو رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں رکھنا چاہیے، کہ اللہ کے رسول کے سامنے اس قدر احتیاط کے ساتھ اور ہوش و حواس کے ساتھ بیٹھے کہ کسی کی آواز اللہ کے رسول کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اور لا تقدموا یہ عام ہے فعل کے لیے بھی اور قول کے لیے بھی۔ گفتگو کی ضرورت پڑے تو کوئی رسول سے پہلے رائے نہ دے، رسول سے پہلے گفتگو کے سلسلے کا آغاز نہ کرے، اور کہیں اعمال کا معاملہ ہو تو پھر بھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جائے کہ پہلے آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی کو کسی عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں اور گفتگو کی بھی اجازت نہیں۔ اس آیہ مبارکہ اور اس تعلیم کی روشنی میں صحابہ کرام اور تابعین کا عمل کیا تھا کہ بعض صحابہ کرام یہ آیات اترنے کے بعد اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ جب وہ کوئی بات کرتے تو لوگوں کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، اتنی آہستہ گفتگو کرتے کہ لوگ پھر پوچھتے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے یہ عادت بنا لی کہ اپنے منہ میں ریت کے کنکر، پتھروں کے کنکر چھوٹے چھوٹے رکھ لیتے تھے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کرنے لگے تو بولنے سے پہلے کنکر جب نکالے جائیں تو یہ احساس رہے کہ میں نے آہستہ بولنا ہے۔ پھر صحابہ کرام اور تابعین کا اس سے آگے ایک عمل تھا کہ جب وہ کسی عالم صحابی سے کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے
تو ان کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے. اور یہ جلیل القدر اصحاب میں سے حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، آپ کا بھی معمول تھا کہ جب کسی مسئلے کا علم نہ ہوتا تو کسی بڑے عالم کے پاس، صحابی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے تو ان کی باہر تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے کہ وہ خود تشریف لائے اور پھر میں مسئلہ پوچھوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ہیں کہ جب آپ کسی فقیہ عالم صحابی سے کسی مسئلہ میں رہنمائی لینا چاہتے تو جا کر ان کے دروازے کے سامنے کھڑے رہتے، دستک نہ دیتے. جب وہ صحابی باہر آتے تو کہتے کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ نے دستک کیوں نہیں دی؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے کہ کسی بھی قوم کا عالم وہ اپنی قوم کے اندر ایسے قابل احترام ہوتا ہے جیسا امت کے لیے نبی قابل احترام ہوتا ہے. کہ ظاہر ہے وہ کتاب و سنت کی ترجمانی کرتا ہے، تو اس لیے میں اپنے سے کسی بڑے عالم کے پاس جب جاتا ہوں تو اس کا احترام کرتا ہوں کہ وہ دین سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہے. حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی عالم کے دروازے پہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے ہوئے یا جاتے وقت کبھی دستک نہیں دی. انتظار کرتا تھا کہ وہ خود باہر کسی کام کے لیے تشریف لائیں تو یہ مسئلہ پوچھوں. اس سے آپ صحابہ اور تابعین کا جو فہم ہے اس کی روشنی میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بعد میں وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرز عمل کو اختیار کیا کہ وہ اپنے استاد کا، اپنے شیخ کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند نہ ہونے دو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور جس طرح ایک دوسرے کو بلند آوازوں کے ساتھ بلاتے ہو، رسول کو ایسے نہ بلاؤ. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ نام لے کر آپ کو نہ بلاؤ. جس طرح آپ ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہیں، بلکہ کسی صفت کے ساتھ، یا نبی اللہ یا رسول اللہ کا. ایک دوسرے کو تو ایسے بلاتے ہو، بھائی ہو تو بھائی کر کے بلاتے ہو، باپ ہو تو ابا جی کر کے بلاتے ہو. لیکن جب رسول کو بلاؤ تو رسول کی صفت کے ساتھ، نبوت کی صفت کے ساتھ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، یوں کو. ایک اور عام مسئلہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ یہاں آواز بلند کرنے سے مراد وہ آواز بلند کرنا ہے جس سے بے ادبی پیدا ہوتی ہو، گستاخی جنم لے رہی.
ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت بلال اونچی آواز میں اذان دیتے تھے. اذان میں جو کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی تھی اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ آواز بلند ہو. اور حنین کی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بلاؤ. تو انہوں نے انتہائی اونچی آواز میں لوگوں کو بلایا. رسول اللہ کے سامنے آواز مبارک اونچی تھی. یعنی یہ ماحول بتائے گا، حالات اور قرائن بتائیں گے کہ وہاں بے ادبی جنم لے رہی ہے یا نہیں لے رہی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مبارک بہت اونچی تھی. تاریخ کی بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اتنی اونچی آواز میں کسی کو بلایا کہ حاملہ خواتین کے حمل گر گئے. ممکن ہے کہ یہ مبالغہ کے طور پر بھی بات ہو، لیکن اس سے ان کی آواز مبارک کا اونچا ہونا ثابت ہوتا. اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پڑھتے تھے، اونچی آواز میں پڑھتے تھے. صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، وَالصَّعِدُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ یا محمد یا رسول. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، مرد اور خواتین چھتوں کے اوپر چڑھ گئے، مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے. وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطُّرُقِ. اور جو لڑکے تھے اور جو غلام تھے اور چھوٹے بچے، وہ اس طرح راستوں پہ پھیل گئے. یُنَادُونَ یا محمد یا رسول. اور وہ اونچی اونچی آواز کے ساتھ پکارتے تھے، اے محمد، اے اللہ کے رسول. یعنی آپ کا استقبال کر رہے تھے. تو یہ وہ آواز ہے جو ہے تو اونچی ہے، لیکن یہاں بے ادبی والا ماحول پیدا نہیں ہوتا، گستاخی کا یہاں شائبہ نہیں ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. حجرات یہ حجرات کی جمع ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رہائشی حجرات تھے یہ کھجور کی شاخوں سے تیار کیے گئے تھے، اور دروازوں پر سیاہ اون کے پردے پڑے ہوئے ہوتے تھے. الادب المفرد میں امام بخاری علیہ رحمہ یہ روایت لائے ہیں کہ داؤد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے ان حجروں کی زیارت کی ہے. ان کی پیمائش کے لحاظ سے وہ زیادہ نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے حجرات مبارک تھے. بعد میں ان حجرات کو مسجد نبوی میں شامل کیا گیا. ان حجرات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے ساتھ ان کی اپنی اپنی باری پہ وقت گزارتے تھے. یہ 9 حجرے تھے. تو کچھ لوگ آئے عرابی تھے، تو باہر سے آ کر انہوں نے اونچی اونچی آواز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانا چاہا کہ آپ باہر تشریف لائیں. تو اللہ نے فرمایا
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو حجروں کے باہر سے اونچی آواز میں آپ کو بلاتے ہیں، ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔ لا یعقلون، ان کو سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سب کو نہیں، اکثر ان میں سے اکثر ایسے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، فرمایا کہ کتنا اچھا ہو جاتا یہ صبر کرتے، یہ رک جاتے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ صبر کی مختلف قسمیں، صبر کا ایک مطلب ہے اللہ کی نافرمانی سے رکنا، صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روک لینا اور نافرمانی کی طرف نہ جانے دینا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ رک جاتے، صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہ حتیٰ کے بعد ان مقدرہ ہے، جس نے تخرجہ واحد مذکر مخاطب کے صیغے کو نصب دیا ہے، اور یہ ان مضارع کو مصدر بنا رہا ہے۔ یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر نکلتے۔ اب مصدری معنی یہ ہوگا آپ کے باہر نکلنے تک صبر کرتے۔ لکان خیر اللہم، ان کے لیے یہ بہتر تھا کہ یہ باہر سے کھڑے ہو کر آوازیں نہ لگاتے، اونچی اونچی آوازیں نہ دیتے، انتظار کرتے آپ کی تشریف آوری کا، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ بظاہر آپ دیکھیں تو کوئی آیت کے آخر کا ابتدا کے ساتھ کوئی جوڑ بنتا نظر نہیں آتا۔ جو گھر کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، حجروں کے باہر سے یہ صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ حالانکہ تفسیر میں سے، اصول تفسیر میں سے ایک اصل یہ ہے کہ آیات کے اختتام کا ابتدا کے معنی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ وہ باہر سے کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں، ناسمجھ ہیں، ان کے لیے بہتر چاہتے ہیں کہ آپ کے باہر آنے کا انتظار کرتے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں غفور الرحیم کا پچھلے مضمون سے کیا تعلق ہے کہ ان کی نیت چونکہ غلط نہیں تھی، آج کے بعد ان کو عذاب بتا دیے گئے، لیکن چونکہ یہ آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کے کچھ بات کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کی اس کوتاہی سے اللہ درگزر فرماتا ہے۔ آئے تو آپ کے پاس ہیں، اس لیے اللہ غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا بھی اور مہربان بھی ہے، ان کی اس غلطی کو معاف فرما دے گا، اس لیے کہ یہ اچھی نیت لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، تو اللہ ان کو بخش بھی دے گا اور مہربانی بھی فرما دے گا۔ یہ جو بات میں نے عرض کی ہے کہ جہاں بے ادبی والا ماحول پیدا ہو رہا، جیسے عام اس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جسم مبارک کے ساتھ ہر وقت ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک کے اندر ہیں اور ساری کائنات کو اللہ نے آپ کے سامنے کیا ہوا۔
اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے سامنے سمیٹا ہوا ہے اور میں زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھ رہا ہوں. جیسے انسان کی ہتھیلی اس کے سامنے ہے تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے بالکل اس کے سامنے. تو کائنات ساری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے. تو جس طرح ظاہری آیات مبارکہ میں لوگ اذان بھی دیتے تھے، نعت شریف بھی پڑھتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تو حضرت عباس نے اونچی آواز میں کسی کو بلایا. تو یہ ایسی چیز ہے جو بے ادبی کا منشا یہ آوازیں نہیں ہے، یعنی وہاں سے بے ادبی پیدا نہیں ہو رہی. تو یہ الگ بات ہے اور وہ آواز جو سرکار کی بارگاہ میں بے ادبی پیدا کر رہی. سرکار کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، بارگاہ رسالت جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان ہو رہی ہو، جہاں احادیث مطیبہ کا بیان ہو، تو حدیث کی محفل میں بھی اونچی آواز سے بولنے کو اہل علم نے منع لکھا ہے، ممنوع لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے. کہیں حدیث شریف کا درس ہو رہا ہے اور ایک بندہ اونچی آواز میں بولنا شروع کر دے، قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے. کہ آج بھی حدیث شریف کو سننے کے آداب وہی ہیں جو سرکار کی ظاہری آیات مبارکہ میں آداب تھے کہ سرکار کے سامنے کوئی بندہ اونچی آواز میں نہ بولے. اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ جس میں یہ ادب سکھایا گیا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کے بغیر اس خبر کو آگے نہ پھیلا. اگر کوئی ایسی خبر لاتا ہے اور وہ شخص فاسق ہے تو بغیر تحقیق کے اس خبر کو آگے پھیلا دینا اس سے منع کیا گیا ہے. اور آج کل بہت زیادہ ایسے ہو رہا ہے کہ کسی کے پاس کوئی میسج آیا اور اس نے بغیر تحقیق کے اس کو آگے پھیلا دیا، اس سے دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہزاروں فتنے جنم لیتے ہیں، بعض اوقات ایسی تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کا بعد میں ازالہ نہیں ہو سکتا، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بعد میں ان تلخیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے قرآن نے یہ ادب بتایا، یہ اصل دی ہے، ضابطہ دیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کرو، غور و فکر کرو. جب یہ سمجھو کہ یہ خبر ٹھیک ہے تو پھر اس کو آگے پھیلانے کی اجازت ہو. اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں کچھ بیان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے. اللہ